السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق فتح جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو مختصر اس بندے کا تعارف کرا دوں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اس کی 2-1 دن پہلے ہی موت ہوئی ہے، اور اس کی موت سے جو کٹر لوگ ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ بہت زیادہ ناراض ہیں، بہت زیادہ افسوس میں ہیں، اور مسلمان دوسری طرف بہت زیادہ خوش ہیں۔ بظاہر اس کا نام طارق فتح ہے، لیکن اصل میں یہ مسلمانوں کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا، اور اسلامی احکامات پر یہ باقاعدہ ڈبیٹ کیا کرتا تھا۔ اصل میں یہ بندہ پاکستانی ہے، پاکستان میں یہ پیدا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد سے وہاں سے نکل کر یہ کینیڈا چلا گیا تھا، اور پھر اس کی موت بھی کینیڈا ہی ہوئی ہے۔ اس نے بس یہ سمجھ لو کہ اسلام کے خلاف بولنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ اس کا بھائی مسلمان نام تھا، اور ہمارے یہاں کی انڈین میڈیا جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کرتی ہے کہ کوئی مسلمان یا مسلمان نام کا بندہ مل جائے اور اسلام کے خلاف باتیں کرے۔ اب یہ کیا کرتا تھا، حجاب کو لے کر کے خوب مستقل باتیں کرتا تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف اتنے برے برے الفاظ کہے ہیں کہ باقاعدہ اس نے اسلام کو کینسر تک کہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے ایک ٹویٹ میں، یہ آپ کے سامنے ہی ہے، کہ اس نے کہا کہ اسلام ایک کینسر ہے، اور اللہ نے اس کو پھر موت جو دی ہے وہ بھی کینسر میں ہی دی ہے، اور اس کا جو انجام ہوا وہ کینسر میں ہوا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سلمان رشدی کا ایک بچہ ہوں۔ سلمان رشدی کو بھی آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑا اسلام مخالف ہے، اور اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں باقاعدہ اسلام کے خلاف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشاروں میں بہت زیادہ توہین کی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں سلمان رشدی کا بچہ ہوں، ایک یعنی جس طریقے سے اس کی ایک سوچ اور وچار تھا، ایسے ہی اس بندے کا بھی سوچ اور وچار تھا۔ اور اس سے آگے بڑھ کے ہمارے یہاں کی انڈین میڈیا نے باقاعدہ اس کو اتنی پرمیشن دی کہ اس کا خود ایک شو آیا کرتا تھا، کچھ سالوں پہلے اس کا شو آیا کرتا تھا جس کا نام تھا فتح کا فتویٰ۔ فتح کا فتویٰ، اس میں بھی اس کا یہی کام تھا، جو اس کا ایک مشن بن گیا تھا کہ کبھی کسی بھی چیز کو لے کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی نماز کو لے کر بیٹھ گیا، تو کبھی حجاب کو لے کر بیٹھ گیا، کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو لے کر بیٹھ گیا۔ اور جو ان کے پیڈ لوگ جو ہوا کرتے تھے، جن کو باقاعدہ پیسے دیا کرتے تھے، ان کو مولاناؤں کی شکل دے کر کے بلایا کرتے تھے، اور پھر ان سے بحث کیا کرتے تھے، اور پھر اس میں ان کی ٹی آر بھی بڑھتی تھی، کیونکہ بھئی جو غیر مسلم اسلام کے مخالف ہوا کرتے تھے وہ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن بالآخر اس کی موت ہو گئی، اور اس کا انجام اتنا خراب ہوا ہے کہ کینیڈا میں جہاں اس کی موت ہوئی ہے، وہاں پر اس کو مسلمان بتا کر کے، بھئی اس کا نام طارق ہے، تو اس طرح سے لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے، تو اس کو مسلمان بتا کر کے وہاں کے قبرستانوں میں اس کو دفن کیا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے لوگ اس سے اویئر تھے، اس کو جانتے تھے کہ بھئی یہ کون ہے، تو وہاں کے کسی بھی مسلمان نے، جو بھی قبرستانوں کے ذمہ دار تھے، ان نے کسی نے بھی اس کو وہاں پر دفنانے کی اجازت نہیں دی۔ اور جس طریقے سے اس کی چاہت تھی کہ یہ کئی مرتبہ اپنے ٹویٹ میں باقاعدہ جے شری رام وغیرہ لکھ کر کے اس طرح سے خوشیاں ظاہر کیا کرتا تھا، اور بہت زیادہ اسی طرح اپنا بتاتا تھا۔ ویسے تو یہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتا تھا، لیکن ایک طرح سے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں جا کر کے ہندو ریتی رواج سے ہی پھر جلا کر کے اس کا آخری جو انتم سنسکار ہوتا ہے وہ کروایا گیا ہے۔ تو اسی پر کئی لوگوں نے اس پر ٹویٹ بھی کیے، باتیں بھی کہیں کہ اس کی جہنم ابھی سے شروع ہو گئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ بھئی اس کی کوئی توبہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہو۔ اس کے آخری جو الفاظ تھے، الفاظ کا تو پتہ نہیں، لیکن آخری جو سوچ وچار تھی، یا جہاں کہیں بھی اس کے الفاظ پائے گئے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف ہی تھے۔ تو اسی لیے یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ بھئی فی نار جہنم ابدا، اسی وجہ سے مسلمان خوش ہیں۔ اور جو غیر مسلم کٹر، وہ اتنے زیادہ ناراض ہیں کہ باقاعدہ آر ایس ایس نے اس کے موت کو لے کر کے غم جتایا ہے، باقاعدہ ایک پورا ٹویٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ ایک بڑا آتھر اور ایک بڑا بندہ جو ہے ہمارے درمیان میں جو تھا وہ چلا گیا۔ تو ایسے لوگوں کو تو چاہیے ہی ہوتا ہے۔ تو نتیجہ بس یہ نکلا، اور میسیج یہ نکلتا ہے کہ بھئی کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے موت کے بعد آپ کے اوپر تھوتو ہو اور آپ کا کوئی بھی نام لینے والا نہ باقی رہے، بلکہ آپ وہ کارنامے کر جائیں کہ آپ تو چلے جائیں، لیکن آپ کے بعد میں جا کر کے آپ کی پھر تعریفیں ہوں، آپ کے نام لیے جائیں کہ یہ بندہ ہمارے لیے یا خاص طور سے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے گیا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے برائے کرم نہ تو ہم ریسٹ ان پیس کہہ سکتے، اور نہ ہی اس کے لیے دعائیں کہہ سکتے، دعائیں دے سکتے، ان کے لیے کچھ بھی اچھا نہ کریں۔ گیا اس کو اپنے حال پر چھوڑو، اللہ بہتر جانتا ہے۔